ابھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر اسوہ حسنہ بہترین معیار بنایا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے۔ سیرت ان کی اپناؤ، یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، یہ ہندوؤں سکھوں کی نہیں، رب کے باغیوں کی نہیں، ان مشرکوں کی نہیں، ان بدعتیوں کی نہیں، ان تکفیریوں کی نہیں، ان کفر والوں کی زندگیاں نہیں اپناؤ، ان کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کی تصویریں تمہارے وال پیپر پہ نہ ہونی چاہیے، ان کے سٹیٹس نہیں لگنے چاہیے، ان کی جناب تصویریں تمہارے پرس میں نہیں ہونی چاہیے، ان کے قول اقوال، ان کے گانے شیئر نہ کرو، ان کے کفریہ نظریات اور عقائد کی ترویج نہ کرو، ان کی اشاعت نہ کرو۔ لیکن آج کا مسلمان پبلسٹی کے چکر میں، کمنٹس لینے کے چکر میں، لائکس کے چکر میں، سبسکرپشن کے چکر میں یہ آج کا نوجوان گمراہ ہو گیا۔ اس لیے اس کا ماڈل بنا وہ یہودی، اس کا ماڈل بنا وہ عیسائی جو تمہارے رب کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جو تمہارے محبوب پیغمبر کے بھی نافرمان اور گستاخ ہیں، اور ہمارے موبائل، ہمارے پرس، ہماری چیزیں، ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے پڑے۔ دن رات وہ ایک سکھ مر گیا اس کے گانے لگاتے ہیں، اس کو جناب اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اس کو اپنا ماڈل مانا ہوا ہے، اس کے لیے اپنے لیے جناب جذبات رکھتے ہیں۔ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑی محبت تھی، بڑی فین فالوئنگ تھی اس کی، یہ تو فین فالوئنگ ہمیں مار دیتی ہے، یہ تو میرے لائکس اور کمنٹس، اس کے جناب اس کے چینل پہ اتنے ملین لائکس آتے ہیں، اتنے لوگ اس کے چینل کو دیکھنے والے ہیں، پروموٹ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ گمراہیاں ہیں، گمراہیوں کی دلدلوں میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جہنم کا راستہ ہے، رب کی ناراضگی کا راستہ ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کا راستہ، گستاخوں کا راستہ ہے، اور ہم اس راستے میں جا کر اپنے لیے کامیابی کو تلاش کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت بندہ نہیں کوئی۔ اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور سب سے بہترین زندگی جس کو تمہارے لیے رول ماڈل، آئیڈیل پیرامیٹر بنایا تھا، وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تھی۔ آپ کیسے چلتے تھے ویسے چلیں، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ بولتے کیسے تھے، آپ رات کو سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، گھر میں داخلہ، گھر سے باہر نکلنا، مسجد میں آنا، آپ کی نماز، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کے نظریات، آپ کے کنسپٹ، آپ کا راستہ کیا تھا، اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میں پینٹ شرٹ ایسے پہنتا ہوں جیسے وہ ہیرو پہنتا ہے، میں کٹنگ ایسے کرواتا ہوں جیسے وہ یہودی اور عیسائی کرواتے ہیں، میں نے اپنا لباس ایسے بنایا ہوا ہے جیسے وہ فلاں سکھ اور یہودی کا ہے، میں اپنی داڑھی کو نعوذ باللہ ایسے کٹوا کے وہ جناب اس کے رول ماڈل سمجھ کر اپنی داڑھی کا مسئلہ کر دیتا ہوں، اپنی کٹنگ ایسے کرواتا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اس خبیث کی طرح بنا لیا ہے، میں نے اپنی شکل و صورت کو ان یہودیوں کی طرح، گستاخوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، سکھوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح کر دی ہے۔ اور جو باربر ہے، وہ نائی، وہ حجام، وہ بال کاٹنے والا، اس نے بھی جناب وہ جو ماڈل بنائے ہوئے ہیں نا، وہ جو تصویریں بتائی ہوئی ہیں، اس نے بھی جو تمہیں معیار دیے ہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ اتنی تصویریں ان میں سے دیکھو کیسی کٹنگ کرنی ہے، یہ کہتا ہے پچھلے سال یہ سٹائل تھا، اس سال یہ سٹائل ہوگا۔ میں بھی تو بن کے دکھاؤں نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہودیوں جیسا کیسے لگتا ہوں، میں بھی تو دکھاؤں نا، محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے آپ کے گستاخ جیسی شکل و صورت بنا کر کیسا بہترین لگتی، پھر دکھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر تصویریں، پھر سیلفیاں، پھر شیئرنگ کرتے ہیں، پھر وہ بھی کہتا ہے اس نے ایسی کٹنگ کرائی، اس نے داڑھی کیسے موسلا کروایا ہے، اس نے داڑھی ایسے منڈوائی ہے، اس نے لباس ایسے بنوایا ہے، اس نے طریقہ کار ایسے اختیار کیا ہے جیسے یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، بدھ مت کا، اتھیسٹ کا، پارسی کا، مجوسی کا، دہریے کا ہے، ایسا ہے۔ اس کے پاس نہیں ہے تو سیرت رسول نہیں ہے جو ساری دنیا میں سے بہترین سیرت۔ کیا آپ کی شکل و صورت میں استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی کمی تھی؟ کیا آپ کے لباس میں، طور طریقے میں، چلنے پھرنے میں، چال ڈال میں، سونے اٹھنے کے طریقے میں، کھانے پینے کے آداب طور طریقے میں کیا کوئی کمی تھی؟ اور نہیں میرے بھائیوں، کوئی کمی نہیں تھی۔